السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLA لائف ٹی وی کے ذریعے درس قرآن کا جو آغاز ہوا، اس کو ہم مسلسل پیش کرتے آ رہے ہیں، جس کے لیے آج کے درس کے جو آیات میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی 138 اور 39، 40 اور 41، ان 4 آیات کی تلاوت کی ہے، جہاں پر الف لام میم کا ایک پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ روئے سخن ڈائریکٹ یہودیوں کی طرف ہوتے ہوئے ان کے اعتراضات کے جوابات اور اشکالات کے جوابات دیتے ہوئے مسلمانوں کے ایمان کو پختہ کیا جا رہا ہے، جس میں رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو اظہار کرو اور علی الاعلان بتاؤ کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے، اور پھر اس ایمان کو بطور مثال سب کے لیے نمونہ قرار دے کر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے ایمان جو اصحاب رسول اللہ لائے ہیں، اور یہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان تم لاؤ گے تو ہی ہدایت پاؤ گے۔ تمہارے اپنے سمجھ کے مطابق، تمہارے اپنے خیالات کے مطابق تم لاکھ اپنی اعتقادی تبدیلیاں کر لو، اللہ تبارک و تعالی وہ ایمان تمہارا قبول نہیں کرے گا۔ گویا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اللہ نے بطور مثال قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رکھ دیا۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو منہج سلف پر ماننا ہے۔ کتاب و سنت کا نعرہ تو بہت سے گمراہ فرقوں نے بھی لگایا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے خالی کتاب و سنت، کتاب و سنت دلیل ہے، لیکن ان دلائل کو، کتاب و سنت کو سمجھیں گے کیسے، مانیں گے کیسے؟ جیسے اصحاب مانے تھے، کیونکہ اللہ نے یہ چیک رکھ دیا، پھر کوئی نہیں ہے جو ان کو اس چیک سے، اس عظمت سے، اس مقام سے ہٹا سکے۔ اللہ نے خود رکھ دیا مثال کہ یہ صحابہ والا ایمان مجھے چاہیے،
اگر وہ ایمان نہیں ہے تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو آج تک نہیں، قیامت تک کے لیے یہی چیک ہے کہ اصحاب رسول اللہ جیسے اعتقاد رکھا، اصحاب رسول اللہ جیسے ایمان رکھا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج طریقہ اختیار کیا، اسی پر قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے میں ہی تمہارے لیے نجات ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو جائیں، بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہو جائیں، بڑے بڑے صوفیہ پیدا ہو جائیں، بڑے بڑے علماء پیدا ہو جائیں جو اس کے برخلاف ہوں، تو ہم کسی کی ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب چیک نہیں ہے۔ بنیاد نمونہ صحابہ ہے، صاف کہہ دیا اس بارے میں، ان جیسا ایمان میرے لیے کیا ہے، قابل قبول ہے، میں یہی ایمان قبول کرنے والا۔ اور وہ ایمان کیا تھا؟ صاف کہہ دیا گیا جو بھی رسول پہ اترا ان سب پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اب ان میں وہ سب نکل گئے جنہوں نے احادیث پر انکار کیا، سب نکل گئے، کوئی صحابہ والے دین پر نہیں ہے، تو ان کا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی گروہ بندی نہیں تھی، کوئی حنفی نہیں تھا، شافعی نہیں تھا، مالکی نہیں تھا، حنبلی نہیں تھا، کوئی بدعقیدہ نہیں تھا، کوئی بدعقیدہ گروہ نہیں تھا، کوئی نقشبندی نہیں تھا، کوئی سہروردی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا۔ یہ تمام کے تمام جو بعد میں وجود میں آئے، وہ دراصل ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ والا ایمان چاہیے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ویسے مانتے تھے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے بتلایا ہے۔ تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ والا ایمان منہج سلف پر ہے تو وہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے۔ اب پھر فرمایا جو آیت میں نے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے تلاوت کی، صبغت اللہ، اے یہودیوں نصرانیوں، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ سب سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہو کہ ہم تیرے ہی لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ کہ مسلمانوں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہی لیے بندگی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر صبغت اللہ کا معنی کیا ہے، کس طرف اشارہ ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کی روایت کو سمجھ لیجئے۔ اس وقت کا ایک خاص رسم جو تھی وہ کیا تھی؟ یہود و نصارہ کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی آدمی اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تھے یا اپنے بچوں کے ایک عمر پہنچ جاتی، بالغ ہو جاتے، تو ان کو باقاعدہ طور پر عیسائی یا یہودی بنانے کے لیے ایک رسم ہوتی تھی۔ تو وہ رسم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک زرد پانی ایجاد کر لیا تھا، زرد رنگ کا پانی تھا، جس میں وہ اپنے بچوں کو اور اس شخص کو جو اس مذہب میں داخل ہوتا تھا غسل دیتے تھے، جسے عربی میں صبغہ کہتے ہیں، اور اردو وغیرہ میں ہماری زبان میں بپتسمہ کہتے ہیں۔ بپتسمہ دینا ان کے لیے، یعنی وہ اعلان ہوتا تھا کہ وہ میرے مذہب میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی اور کہا تمہارا یہ عمل بالکل بے معنی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نزدیک یہ زرد پانی، زرد رنگ اور اس کو اندر اسے غسل دینا، یہ سب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصلی رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ دین اسلام ہے۔ صبغت اللہ، صبغت کا جو منصوب لفظ ہے صبغتا، یہ دراصل اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور لفظ محذوف ہے جس کا یہ منصوب بن کے آیا ہے۔ تو وہ لفظ کیا ہے؟ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لفظ یہی ہے جو دین اسلام ہے، یا اوپر جو کہا کہ قالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم جو تھا وہی اصل میں کیا ہے؟
صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے، دین اسلام ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی منسوب آیا ہے تو فرمایا کہ دین اسلام ہی اصل اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اطاعت میں آگے آ جاؤ۔ اور رنگ کی ایک خاصیت خاص طور پر کیا ہوتی ہے مسلمانوں، رنگ ایسا ہے اگر آپ کسی پر کیا ہے رنگ چڑھاتے ہیں کپڑے پر یا کوئی بھی اور چیز پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا رنگ کیا ہوتا ہے، اس چیز کے ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ اپنا کپڑا رنگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے کا رنگ بالکل تبدیل ہو کر ہر جگہ وہ رنگ پہنچ جاتا ہے۔ ویسے ہی اس میں خاص تشبیہ ہے اسلام کو مکمل طور پر اپنانے پر کہ دیکھو مسلمانوں، اس اسلام کو جس طرح رنگ سب مقام پہ چڑھ جاتا ہے اور مکمل طور پر وہ اپنے رنگ میں رنگ جاتا ہے بے عینی، اسی طرح تم اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ، ایسے کہ تمہارے نس نس میں، تمہارے حرکت میں، تمہارے جنبش میں اسلام داخل ہو جائے۔ خالی کھلی رسم و رواج کو مان لینا اسلام نہیں ہے۔ جیسا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بپتسمہ دیتے ہیں، ویسے ہم کیا ہیں، ختنہ کر دیتے ہیں، بس مسئلہ ختم، مسلمان کی نشانی ہو گئی، سنت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، دین سیکھے نہ سیکھے، یہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ختنہ کر لیے مسلمان ہے۔ ہم نے یہ نشانی مقرر کر لی نا، ان نشانیوں میں نہیں ہے۔ اصل نشانی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دیا ہے وہ دین مکمل اپنا لو، ایسے اپنا لو کہ تمہارے رگ رگ میں، جسم کے حصے میں یہ رنگ پہنچ جائے اور اس پر عامل تم بن جاؤ، تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہو جاؤ گے، یعنی عبادت کرنے والے۔ پھر فرمایا کہ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہم ہی کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تم ہی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم کہتے ہیں کہ اپنی بندگی اسی کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی ہے کہ مشرکین اہل کتاب آپ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جھگڑا ختم کرتے ہوئے کہیے کہ تم کیسے لوگ ہو جو اللہ کی توحید اور اخلاص اور اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ تمہارا اور ہمارا سب اللہ ہی رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعلیم دی کہ آپ ان سے بیزاری برات کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کر دیں کہ تم اپنے شرک پر جمے رہو تو جمے رہو، ہم اس سے بری ہیں، ہم تو اپنی عبادت میں، اپنے اخلاص میں کسی اور کو شامل نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، خالص ہم اسی کی بندگی کریں گے۔ دیکھیے 3 آیات میں بڑے غور کرنے کی بات کیا ہے کہ جہاں پر پہلی آیت اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 136 آیت نمبر میں، پھر اس کے بعد 138 آیت نمبر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور 139 آیت نمبر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ یہ ہیں اصل میں ایمان کے لوازمات جو بتدریج بڑھتے جاتے ہیں اور اس میں آ کر پکا ایمان والا مخلص خالص بالکل کھرا 100% جینیون مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمون ہمیشہ اسی میں رہو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ پہلا درجہ، پھر وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ عبادت، پھر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ یہ 3 جو درجات بیان ہوئے ہیں یہ وہی درجات ہیں جو حدیث کے اندر بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں، کہ یہ حدیث جبرائیل میں بھی اشارے ملتے ہیں کہ احسان کا آخری اگر حد ہم کہیں گے تو وہ احسان اخلاص ہے۔ تو ایک ہے مسلم، ایک ہے مومن، ایک ہے محسن،
ایسا ہی یہ درجہ دیکھ لیجئے آپ، ایک ہے مسلم، ایک ہے عابد مومن، پھر آگے محسن مخلص. تو یہ بتدریج اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو یوں کہتے رہو. عقیدہ بھی سکھلا رہا ہے، ساتھ میں بتا رہا ہے کہ تم کو کہنا کیا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اللہ ہم تیرے ہی لیے عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی فرما بردار ہیں، ہم تیرے ہی لیے عبادت کو خاص کرتے ہیں. کسی کے لیے عبادت جائز ہے، کسی کو ہم شریک نہیں کرتے ہیں عبادت میں. اب اگر یہ لوگ جھگڑا کریں گے اس معاملے میں تو ان سے خامخواہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور صاف اپنے عقیدے کا اظہار کر دیجئے. یہ بات بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے. توحید کی مخالفت میں آج جھگڑالو لوگ جو بھی ہیں، جو تانا دیں، جو آ کر گالی دیں، یہ سب یہ کرتے رہیں. ہم نہ ان کو واپس گالی دیں گے نہ ان کو تانے دیں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہم اظہار کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے. وہی کام ہو رہا ہے الحمدللہ مسئلہ لائف ٹی وی کے ذریعے. یہ بدبخت چیختے رہیں، کتوں کی طرح بھونکتے رہیں، گدھوں کی طرح آوازیں نکالتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں. خود میرے کتنے مضامین پر کیا ہے عجیب و غریب گالیوں کا ایک تومار باندھ دیا، لیکن ہمیں اس سے کچھ نہیں دینا، نہ ہم کو گالی دینا ہے نہ ان سے جھگڑنا ہے. ہم کو ہمارا عقیدہ پیش کرنا ہے. یہی اللہ نے نبی کو سکھایا اور نبی نے ہم کو یہی سکھایا کہ ہم نہ کسی کو گالی دیں گے نہ ان کے جھگڑے میں ہم اپنے وقت کو برباد کریں گے، بلکہ ہم توحید کو سامنے رکھیں گے، کہیں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ہم یہ عمل کرتے رہیں. پھر فرمایا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ ہے تو کوئی دلیل تمہارے پاس؟ وہی بات جو پھر دوہرا کے سامنے آ گئی جو پہلے میں بیان کیا تھا، قالوا کونوا ھودا او نصارا. جب تم ان کو مانتے ہو تو بتاؤ کیا ابراہیم یہودی تھے، اسماعیل یہودی تھے، اسحاق یہودی تھے، یعقوب یہودی تھے، یا اولاد یعقوب میں کوئی یہودی تھی؟ بتاؤ. اگر نہیں ہے تو پھر کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ اسی میں اب ہدایت ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے، آپ کہہ دیجئے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ. کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کون زیادہ جانتا ہے ابراہیم، اسماعیل، یعقوب کے بارے میں، تم یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ومن اظلم ممن کتم شہادہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپاتا ہے گواہی کو جو اس کے پاس موجود ہے. عندہ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود گواہی ہے کہ وہ یہودی نہیں تھے. لکھا ہوا ہے صاف تورات میں، جس کا یہ انکار کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم اور دیگر انبیاء جن کا آیت میں ذکر آیا ہے یہودی یا نصرانی تھے، تو اللہ نے تردید کی اور کہا کہ دلائل کیا ہیں؟ یا تم زیادہ جانتے ہو یا ہم؟ اس کے بعد خبر دی کہ یہود و نصارہ نہیں تھے، تو اللہ نے دوسری جگہ ابراہیم کے بارے میں صاف کہہ دیا ہرگز بھی وہ یہود و نصارہ نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ وہ کان حنیفا مسلمہ تھے. سورہ آل عمران میں 67 آیت نمبر. اور اس کے علاوہ جو قتم شہادہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے دی گئی دلیل کو، شہادہ کہتے ہیں یہاں پر دلیل، گواہی، چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں. تو اس کے بارے میں حسن بصری کہتے ہیں اہل کتاب اپنی کتابیں پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھا کرتے تھے؟ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ سچا دین اسلام ہے، یہ لکھا ہوا تھا ان کی کتاب میں، تورات میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی لکھا ہوا تھا.
اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودیت اور نصرانیت سے بری ہیں، یہ بھی لکھا ہوا تھا جو پڑھتے تھے باقاعدہ، لیکن اس دلیل کو، اس آیت کو چھپا لیتے تھے، حالانکہ یہ تورات میں یہ بات تھی جو اللہ یہاں کہہ رہا ہے، ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یہ سب یہودی یا نصرانی تھے؟ نہیں تھے، یہ بدبخت جھوٹ بولتے تھے۔ اور ساتھ میں حسن بصری کے اس قول کو ملا لیں کہ اہل کتاب کی کتاب میں باقاعدہ یہ عبارت تھی، یہ آیت تھی کہ اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یعنی الاسباط اولاد یعقوب یہودیت اور نصرانیت سے بری تھے۔ یہ آیت موجود تھی، اسی آیت کو انہوں نے چھپا لیا تھا۔ تو اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ ایسے بدبخت جو اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں اپنے مقصد کے خاطر، اپنی دنیاوی حصول کے خاطر، کتم شہادۃ عنده من اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادہ، بدبختو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی دلیل کو چھپا لے، اللہ کی آیت کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ صرف سچے دین کو ماننے سے انکار کرنے کی وجہ سے یہ لوگ چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ چھپانا ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے۔ بعینہ یاد رکھو مسلمانوں، ایسا ہی یہ گمراہ پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر، یہ بریلویوں کے بڑے بڑے جو سرغنے بیٹھے ہوئے ہیں، صوفیوں کی جو سرغنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بدبختوں کو صحیح کیا ہے معلوم ہے، اور یہ سب معلوم ہے کہ یہ سب ڈھونگ ہے جو کر رہے ہیں یہ مجاورت میں اور درگاہوں پر، یہ بزنس ہے، پیٹ پالنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، اس میں دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتے ہوئے عوام کو نہیں بولتے، چھپاتے ہیں، قرآن کی آیتوں توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں جیسا یہودی پیش کرتے تھے۔ صاف صاف جو آیتیں آئی ہیں اس کو بتوں پر فٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، ولیوں کے لیے نہیں آئی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ خود کے لیے بندے کا لفظ استعمال ہوگا، عباد امثالکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ان کو معلوم ہے، پتہ ہے یہ دھندا ہے، یہ پیٹ پالنے کے لیے ایجاد ہوا ہے، لیکن بولتے کیوں نہیں عوام کے سامنے سیدھی سیدھی بات؟ اس واسطے کہ انہی دراصل تبدیل ہونا پڑے گا، یہ چودراہٹیں، یہ آ کر ساز و سامان، آسائشیں، یہ پاؤں پڑنا، یہ سب چیزیں چھوٹیں گی نا، تو اس واسطے کیسے یہ مانیں گے؟ جیسے یہ یہودی نہیں مانتے تھے، جبکہ ان کو 100% یقین تھا کہ جو بات ہم پڑھتے تھے وہی نبی آئے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہی یہودی صفت ان بدبختوں کے علماء کے پاس بھی ہے، جو آج توحید کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ ان آیتوں سے سمجھو، بعض لوگ بولتے کیسے بھائی اتنا زیادہ جانتے ہوئے وہ لوگ غلط کرتے، یہ بھی جانتے ہوئے غلط کرتے تھے، ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول سچے نبی ہیں، تورات بھی تھی ان کے پاس، اس میں لکھا ہوا بھی پاتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ پیٹ کے پجاری جو تھے، دنیا کے لیے مر مٹنے والے جو تھے، تو ایسی صفتیں آج امت محمدیہ میں بھی ہیں، اور اسی واسطے وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تلک امت قد خلت، دیکھو یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا وہ کمائی ان کے لیے ہے، تم جو کماؤ گے وہ کمائی تمہارے لیے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ جو کچھ بھی کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی نسبتیں دے کے تم بیٹھ جاؤ گے کہ ہم تو کیا ہیں جی، بنی اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، ان نسبتوں سے معاملہ طے نہیں ہوگا۔ جو تم کماؤ گے وہی تم کو ملے گا، وہ جو کمائیں گے وہ ان کو مل چکا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، اور تمہاری نسبتیں خالی خولی کام نہیں آئیں گی۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV
رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ کے تحت درس بخاری آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے، اور اس درس کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کے اعلان کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، درس بخاری کے ان دروس میں ہم نے مختصر سی مدت کے اندر 2 کتابیں پڑھ لی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتدا میں لائے ہیں۔ ایک کتاب الوحی جس کو ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد کتاب الایمان جو طویل ترین تھا، تقریباً 50 کے قریب احادیث اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، جن کو ہم نے پڑھا، سمجھا۔ امید ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان لانے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کتاب کو لایا ہے وہ کتاب العلم ہے۔ اس میں بہت ہی عمیق گہرائی میں آ کر دیکھیں گے تو بڑی بہترین مناسبت ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو اس لیے لائے کہ ایمان اور علم میں ایک زبردست رابطہ ہے، ایک زبردست تعلق ہے، اور ایمان کے بعد دوسری اہم ترین چیز علم ہی ہے۔ علم کے بغیر کوئی چیز آپ کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ایمان کا لفظ اگر ہم کہیں گے تو اس کی معرفت، اس کا علم انتہائی ضروری ہے۔ اور علم کسے کہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جہل کے ضد علم استعمال ہوتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں علم وہی ہے جو شریعت نے علم کہا ہے، اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم ہے قرآن اور حدیث کا خزانہ علم ہے۔ علم کا سب سے بڑا خزانہ قرآن حدیث ہے۔ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا، فلاں بن گیا، دنیا کی نظر میں بہت بڑا علم والا ہے، نالجبل پرسن ہے، لیکن اس نے قرآن اور حدیث کا علم نہیں پڑھا تو ہم اس کو عالم نہیں بولتے، کیونکہ قرآن نے جہاں بھی العلم کا لفظ استعمال کیا وہ شریعت کے علم کو کہا، دنیاوی علوم کو نہیں۔ ہاں وہ بھی ایک طرح علم ہے جو دین کے علم کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کا علم بھی ہو جائے تو وہ ہے اصل فائدہ دینے والا، ورنہ خالی دنیا کا علم جہل ہی ہے، اصل میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اسی واسطے اسلاف کہتے ہیں کہ علم، کتاب العلم لانے سے یہاں پر مراد سب سے اہم ترین یہ کہ ایمان اور علم میں ایک زبردست رابطہ ہے، تعلق ہے، اور علم کسے کہتے ہیں؟ وہ قرآن اور حدیث کو ہے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف جو کچھ بھی ہو اسے علم نہیں بلکہ جہل کہنا زیادہ مناسب ہے۔
ایک بات تو یہ ہے کہ دنیاوی علوم لاکھ پڑھ لیے جائیں وہ عالم نہیں ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث کا علم نہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی مخالفت میں جا کر نت نئے عقیدے، نت نئے فرقے، نت نئے مفکرین، نئے نئے فلاں فلسفی، یہ سب جو آدمی پیدا ہوئے اور ان کو لوگوں نے بہت بڑا عالم سمجھ لیا گیا، سمجھا لوگوں نے، یاد رکھو ہرگز بھی نہیں ہے، وہ جہل ہے، اور ہم کو مناسب یہی ہے کہ ہم جاہل کہیں۔ اور عام بول چال میں علم کے معنی اصل میں جاننے کے ہیں، اور جہل کا معنی ہے نہیں جاننے کے۔ جو جانتا ہے اسے علم سے تعبیر کرتے ہیں، جو نہیں جانتا ہے اسے جہل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب تکمیل دین کے لیے ایمان اور اسلام کی تفصیلات جاننا بے حد ضروری ہے، تو یاد رکھیے کہ جب تک یہ جانکاری نہیں آ جاتی انسان مسلمان ہو کر بھی جاہل ہی رہتا۔ اب یہ تطبیق دیکھو جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی فاطر میں فرمایا ہے، کہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ دیکھو ایک بات اچھی طرح یاد رکھو جو رب نے یہاں فرمایا ہے، اللہ کے جاننے والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صحیح ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب صحیح معرفت رب کی ہوگی۔ جانے بغیر رب کا ڈر تقوی پیدا ہی نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے وہ علماء جو جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر ہیں، وہ عالم کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو جانتے ہی نہیں ہے۔ جانتے تو کبھی شرک کا عقیدہ نہ پھیلاتے۔ بے خوف اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، عالم نہیں۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، عالم ہیں۔ لیکن آج دنیا دیکھتی ہے کہ علماء ہی زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ اصل میں صحیح نہیں ہے، علم میں کوتاہی، قرآن میں کوتاہی، حدیث میں کوتاہی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عالم بتاتے ہیں، ہے عالم نہیں۔ اگر عالم ہوتے تو گناہوں سے پاک ہوتے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، اللہ سے زیادہ ڈرتے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اصل عالم ہے۔ جو عالم کے بھیس میں لوگوں کو ڈباتا ہے وہ عالم ہی نہیں ہے، بد کرداری کا مسئلہ ہے، تجارت میں دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، عادات خسائل برابر نہیں ہے۔ یاد رکھو وہ عالم ہی نہیں ہے۔ عالم کی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس لیے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 میں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے اللہ کے کون بندے ہیں؟ وہ بندے ہیں جو العلماء ہیں، جو عالم ہیں، وہی ڈرنے والے ہیں۔ لا یستوی الاعمی والبصیر۔ دیکھو آنکھوں والے اور اندھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا نابینا دونوں برابر نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ علم والا اور جاہل دونوں برابر نہیں، زندہ مردہ دونوں برابر نہیں۔ کیا مطلب؟ جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں، یہ مطلب۔ جاہل جاہل ہی ہے، عالم عالم ہی ہے۔ اس کا علم اسے اللہ کے تقوی پر مجبور کرتا ہے۔ اگر تقوی نہ بڑھا، کتابوں کا ریسا ہے، بس کتابوں کو کیا ہے پڑھ لیتا ہے، بڑے کتابیں پڑھ لی ہیں، وہ عالم نہیں بن جاتا۔ یا فلاں مدرسے کی سرٹیفکیٹ ہے، فلاں جو ہے نا وہ فلاں ڈگری رکھے ہوئے ہیں، ان سے عالم نہیں بن جاتا۔
عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ تقوی ہو اور اللہ سے ڈرے اور کائنات میں اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، حق بولنے میں کبھی نہ ڈرے، وہ عالم۔ چاپلوسی کرنے والا عالم نہیں بن جاتا، دنیا کما کر اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے جائیدادیں بنانے کے لیے شریعت کی مخالفت پر خاموش رہنے والا عالم نہیں بنتا، سب چاپلوس لوگ ہوتے ہیں۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے مسلمانوں، جس کے لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے ہیں، اور اس کتاب العلم کے تحت حدیث لانے سے پہلے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کا پہلے سے ایک طریقہ ہے کہ اس باب کے تحت، اس کتاب کے تحت کتاب و سنت سے جو دلائل اکٹھے ہوں اس میں مختصر کر کے بیان کر دیا جائے، تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بھی اس باب کے تحت جو کہ باب فضل العلم قائم کیا ہے، علم کی فضیلت کے بیان میں 2 آیتیں ذکر کی ہیں، ایک مجادلہ کی، ایک طٰہٰ کی۔ جو آیت میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، واللہ بما تعملون خبیر، کہ درجات کی بلندی جو ہے وہ علم والوں کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114، فرمایا اور رب زدنی علما، یوں دعا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پروردگار مجھے علم میں ترقی عطا کر، یا رب اللہ کے رسول جو سراپا علم ہے، ان سے بڑا کائنات میں کوئی اور عالم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بندوں میں سب سے بڑے عالم، جتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ایسے نبی کو اللہ خود سکھا رہا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں کہ رب زدنی علما، اے اللہ علم میں میرے زیادتی کر۔ جب علم کی کیا قدر ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سکھا رہا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ اللہ میرے علم میں زیادتی کر۔ جو ہم جو جہل مرکب بنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کتنی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے علم میں زیادتی کر، اے اللہ ہمارے علم میں زیادتی کر، اس کے بجائے اپنے آپ کو کیا ہے بڑے عالم سمجھتے ہوئے الٹے سیدھے فتوے دینا اور کچھ نہ جانتے ہوئے جاننے کا ڈھونگ رچانا، یہ دراصل سب سے بڑے بدکردار لوگوں کی علامت ہے۔ جتنا علم آئے اس کو کم سمجھے اور زیادہ حاصل کرے، اور زیادہ حاصل کرے، اور دعائیں کرے کہ اے اللہ مجھے علم عطا کر۔ ان 2 آیتوں کو لانے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ پھر تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فضیلت علم میں قرآن مجید کی ان صرف 2 ہی آیتوں کو کافی سمجھا۔ یہ کیوں؟ یہ بھی ان کے فہم کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ علم کے فضیلت میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں گفتگو کی ہے، لیکن امام بخاری نے ان 2 آیات کو یہاں لائے اور آگے بڑھ گئے۔ تو کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس میں بھی امام بخاری کی فہم اور ان کے ذہانت و فطانت اور فقہ، اسلام کی سمجھ جو اللہ نے انہیں دی تھی، یہ دراصل بہت زیادہ مبرہن ہو کے ظاہر ہو کے سامنے آتی ہے، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے خود اہل علم کے لیے بلندی درجات کی بشارت دی، اور دوسری میں علمی ترقی کے لیے دعا کرنے کی ہدایت، ایک میں بشارت، ایک میں دعا کی ہدایت۔ اور پہلی آیت میں ایمان اور علم کا رابطہ جو ہے بتا دیا کہ ایمان والا ہے، آمنو منکم، تم میں جو ایماندار ہیں ان کو علم دیا گیا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آمنو کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا، بتایا، اور ایمان کو علم پر مقدم کیا۔ اور اسی طرح
دوسری آیت میں دعا کی ہدایت کرتے ہوئے سید الانبیاء سید العرب والعجم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بتایا، حکم دیا کہ آپ دعا کریں، تو اس سے بڑی اور بات فضیلت کے اعتبار سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن ترتیب اور حسن بیان پر بھی ایک لطیف اشارہ کی ہے، کیونکہ آپ نے بھی پہلے کتاب الایمان لائے، پھر اس کے بعد کتاب العلم کا انعقاد کیا، تو آیت میں ایمان اور علم ہر دو کو اللہ نے ترقی درجات اور بلندی درجات کے لیے قرار دیا۔ سورہ مجادلہ کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، تو اس میں اللہ نے ایمان اور علم کو بتا دیا کہ یہ ترقی درجات کے لیے ضروری ہے، تو معلوم ہو گیا کہ ایمان اور علم کا بھی بہت اہم تعلق ہے۔ تو اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری کہ میں نے اس واسطے ہی کتاب الایمان کے ساتھ کتاب العلم کو جوڑ دیا۔ اب آئیے آگے، کہتے ہیں کہ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ کہا کہ اس بات کے بیان میں کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے، پھر پوچھنے والے کو جواب دے۔ یعنی بولنا ہے چاہ رہے امام بخاری رحمہ اللہ کہ کوئی استاد ہے، کسی خاص ٹاپک پر موضوع پر گفتگو کر رہا ہے، ایسے وقت میں کوئی طالب علم کچھ پوچھنا چاہے تو وہ انتظار کرے جب تک کہ استاد بات ختم کر لے، پھر اس کے بعد سوال پوچھے۔ یعنی کسی نے سوال کر دیا تو بھی استاد کو چاہیے کہ اس کا جواب فوری دینے کے بجائے پہلے اپنے ٹاپک کو ختم کرے، پھر اس کے بعد اس کا جواب دے۔ کیوں؟ صرف اس واسطے کہ حدیث میں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ یا رب، حدیث کے اندر حدیث کی پیروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت، حدیث سے محبت، جیسے وہ کریں ویسے ہی کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی محنتیں ہیں۔ تو دیکھیے کس طرح وہ باب باندھ کے سمجھاتے ہیں۔ تو اب آئیے حدیث ہم پڑھتے ہیں، 59 حدیث نمبر، جو اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ ترتیب بخاری کی پہلی حدیث سے حدیث نمبر تو 59 ہے، لیکن کتاب العلم کی پہلی حدیث ہے۔ فرمایا حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال وحدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی قال حدثني ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس يحدث القوم جاءه اعرابی فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحدث فقال بعض القوم جاءه سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی 59 حدیث نمبر، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فلیح نے بیان کیا۔ دوسری سند لائے ہیں، پھر اس میں لائے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ فلیح نے بیان کیا۔
کہا ہلال بن علی نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے عطا ابن یسار سے نقل کیا اور عطا ابن یسار نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب راوی یہ حدیث ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات ہی سنی نہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، سنی تو ہے، پسند نہیں کی۔ بعض کہنے لگے نہیں، بلکہ آپ نے اس کی بات ہی سنی نہیں ہے، جبکہ آپ اپنی بات پوری کر چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا شخص کہاں گیا؟ جو سوال کیا تھا نا، اس کا جواب نہیں دیے تھے، اور صحابہ نے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا اس میں کہ اللہ کے رسول نے کراہت کیا اس کو جواب دینے میں، یا اللہ کے رسول نے سنا نہیں، یہ سب باتیں ہو رہی تھی۔ تو جیسے اللہ کے رسول نے بات مکمل کی اپنی، تو پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے جس نے وہ سوال پوچھا تھا، خاص کر وہ جو قیامت کے بارے میں۔ دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو یاد رکھو قیامت کب آئے گی پتہ ہے؟ جب امانت دنیا سے اٹھ جائے گی۔ ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے، امانت، ذمہ داری، امین لوگ چلے جائیں دنیا سے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ بلکہ فرمایا کہ فانتظر الساعہ، جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے کہا امانت اٹھ جائے گی، ایمانداری اٹھ جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے کاروبار میں، جب کہ حکومت کو کارندے یا گورنمنٹ سروینٹ جو ہوتے ہیں، خاص کر وہ لوگ نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل لوگوں کے پاس عہدے مل جائیں تو یاد رکھو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ حدیث کی تشریح باقی ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، لیکن پھر بھی یہ کھلی ہوئی بات ہے، آج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے نااہل لوگ گورنمنٹ کے عہدوں پر فائز ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل وہ وقت آ چکا ہے، بلکہ عن قریب قیامت کا وقت ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو سنانے کا مجھے موقع دیا، اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ سن رہے ہیں۔ MSLI لائیو TV کے ذریعے یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے، یہ انتہائی تسلسل کے ساتھ مستند ترین تاریخی اور احادیث کی کتابوں کے ساتھ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جس میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں ابو جہل کا قتل بالکل ایک دو نوعمر نوجوانوں نے کس طرح کیا، اور کس طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر جان نچھاور کرنے کے
عظیم المرتبت یہ صحابہ کرام اور ان کے واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابو جہل کو قتل کرنے کے بعد حتیٰ کہ 2 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان جو معوذ بن عفرہ تھے وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جب معرکہ ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی تلاش میں بکھر گئے، یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے پا لیا۔ اس کی کنڈیشن، اس کی حالت اس وقت یہ تھی کہ ابھی سانس تھوڑی سی باقی تھی، تو انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کے سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، آخر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے رسوا کیا نا۔ اس نے کہا مجھے کائی کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی اور شخص تھا تم میں؟ مرتے وقت بھی اس کا غرور اور اکڑ دیکھیے۔ کہا کہ جتنوں کو تم نے قتل کیا ہے اس میں مجھ جیسا مرتبے والا کوئی ہے؟ یعنی میں اس سے سب سے زیادہ مرتبے والا ہوں۔ پھر بولا کہ کاش کہ مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا، یعنی اشارہ تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف، اور اس طرف بھی کہ انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بکریاں چراتے تھے۔ تو اس وقت وہ اشارہ دے رہا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں مر رہا ہوں، اس کا مجھے افسوس ہے۔ پھر کہنے لگا کہ بتاؤ آج کس کی فتح ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گردن پر پاؤں رکھ کے چڑھے تو مرتے وقت بھی اس کا زعم نہ گیا، مرتے وقت بھی اس کا تکبر نہ گیا۔ کہنے لگا کہ بکری کے چرواہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، کہ تو نے بڑی اونچی جگہ پر چڑھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے سر کو لے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رہا اللہ کا دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو خود شکست دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے لاش کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاش کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اور اسی طرح اس معرکے میں، اس جنگ کے اندر آپ کو قدم قدم پر ایسے مناظر نظر آئیں گے جس میں عقیدت کی قوت، اصول کی پختگی نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گی۔ اس جنگ میں باپ بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہو رہی ہوگی، اور ایمان کے متوالے اور ایمان کے جوش اور ایمان کے جذبے والے اصحاب اپنے ہی باپ، اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے سے کبھی نہیں چوکے، کیونکہ یہ ایمان کا جذبہ تھا۔ اصل اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نام ہوئی تھی، عقیدے کے اختلاف پر تلواریں اٹھائی گئی تھی۔ کوئی اپنے نفس کے لیے، جاہ کے لیے، عزت کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ سب کے سب توحید کے لیے لڑ رہے تھے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جذبہ تھا۔ اس واسطے عجیب و غریب کارنامے ہم کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے معلوم ہے بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان میں لائے گئے ہیں، تو انہی جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، زبردستی پکڑ کے لوگ لے آئے ہیں، یعنی
جنگ کے موقع پر اصحاب کو ہدایات دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے، کسی تلوار کے تحت اس کی گردن آ جائے تو اسے قتل نہ کرو۔ خاص طور پر ابو البختری بن ہشام کی الگ سے نام لیتے ہوئے تعریف کر، کیونکہ اس کے بڑے احسانات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں، تو اس واسطے فرمایا کہ ابو البختری بن ہشام اگر تمہارے تلوار کی زد میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب اگر کسی کی زد میں آ جائیں، تلوار کی زد میں آ جائیں، یا تم انہیں قتل کرنے کے لیے آگے آ جائے وہ سامنے، تو اس وقت بھی انہیں بھی قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے۔ اس پر صحابی کے اندر ایک طرح کا جوش ابھرا، جو کہ کیا ہیں، صاحبزادے تھے ادبا کے، ابو حذیفہ نام سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں بھائیوں کنبے قبیلے کے لوگوں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، خدا کی قسم اگر اس سے میری ملاقات ہو گئی تو میں اسے تلوار سے لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے اپنے ایک جوش میں کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہرگز بھی مخالفت نہیں تھی، خالص صحابی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے شکایتاً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے چھوڑیں تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ یہ ایمان کا جذبہ تھا حضرت عمر کا، کیونکہ یہ شخص شاید منافق ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس دن میں نے جو بات کہہ دی اس کی وجہ سے میں پوری زندگی اضطراب اور خوف میں رہا، ہمیشہ خوف طاری ہوا مجھ پر کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے سزا نہ دے دے، اور پوری زندگی رہے گا، یہاں تک کہ صورت یہی ہے کہ یہاں تک کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت پا کر شہید ہو کر اس کا کفارہ ادا کروں۔ آخرکار اسی ایک لفظ جوش میں نکل گیا، جذبے میں نکل گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرفت بھی نہیں کی، لیکن خوف کا عالم، ادب کا عالم، فوری طور پر جب احساس ہوا، حضرت ابو حذیفہ ہمیشہ بار بار اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ہمیشہ اضطراب بے چینی رہے گی، میں کیوں ایسا لفظ بولا جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچایا، اور اس کا بدلہ میں اپنی جان سے پیش کروں گا، میں جب تک شہید نہیں ہو جاؤں گا تب تک سمجھوں گا کہ میں اس کا کفارہ ادا نہیں کیا۔ اسی کی تلاش میں ہر جنگ میں وہ حصہ لیتے تھے کہ کہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت نصیب کر دے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تھوڑے ہی دن بعد جب جنگ امامہ کی جنگ پیش آئی صدیق اکبر کے زمانے میں تو وہ شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو البختری بھی اگر تمہارے ہاتھوں میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرنا، یہ بھی زبردستی کھینچ لایا گیا ہے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ابو البختری کو سیف کرو، امان دو، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی نہیں ہو سکا، یعنی اللہ کو منظور ہی نہیں تھا شاید کہ وہ بچ نہیں سکا، اور اس کو مسلمانوں نے، صحابہ نے جب قتل کیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، یہ قول صحابہ تک پہنچا نہیں تھا، یا ایسا معاملہ ہوا تھا کہ اسے بچا نہ سکے، یہاں تک کہ ابو البختری لڑنے مرنے مارنے پہ تیار ہو گیا، تو آخرکار اس کے انجام میں اس کو بھی قتل کرنا پڑا، تو وہ بچ نہ سکا۔ اور اسی طرح مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف کی، جو کہ حضرت بلال کا آقا تھا اور بہت اذیت دیتا تھا، آپ سب کو معلوم ہے، ہم بھی پڑھ چکے ہیں حضرت بلال کی زندگی میں، مکی زندگی میں نے بھی احوال بتا دیے۔ تو یہ دونوں، جو حضرت بلال کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، وہ عبد الرحمن بن عوف، دونوں پرانے زمانے کی دوستی تھی۔ تو جنگ بدر کے روز جب امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، اتنے میں ہی ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا،
وہ دشمن سے کچھ زرہیں اکٹھا کر رہے تھے۔ امیہ نے دیکھ کے کہا کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں کو سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر میں نے دیکھا ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے پناہ دے دی، اور پناہ میں لے کے جا رہے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف کے زرہوں میں چھپا ہوا امیہ بن خلف حضرت بلال کو دکھائی پڑ گیا۔ حضرت بلال نے جیسے ہی دیکھا کہ امیہ ہے اور امن سے واپس جا رہا ہے، تو حضرت بلال نے فوری طور پر ایکشن لیا، اور حضرت بلال وہ پورے مناظر انہیں یاد آ گئے جو مکے میں وہ ستایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے پکار لگائی، کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، آج یا تو بچے گا یا تو میں بچوں گا۔ حضرت عبد الرحمن نے اسے پناہ دینے کی پوری کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن عوف اسے مکمل طور پر بچا نہ سکے۔ حضرت بلال اور دوسرے صحابہ بھی ساتھ میں مل گئے، یہاں تک کہ اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ ان واقعات کے اندر عجیب و غریب ایمانی اور ایمان کو مضبوط کر دینے والے واقعات وہ ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو خود قتل کیا، ماموں، لیکن کفر کا تھا معاملہ، توحید کا تھا معاملہ، تو رشتہ داری کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا کہ او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح بچ گئے، جو آگے چل کر اسلام قبول کیا، اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جس وقت مسلمان مشرکین کی گرفتاریاں شروع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس اپنے چھپر میں جو بنائے تھے مرکزی قیادت کے لیے، وہاں پر واپس پہنچ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار حائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے ناگوار اثر پڑ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد، بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے، اس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کے بجائے مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ انہیں قتل کر کے نیست و نابود کر دیا جائے، انہیں قیدی نہ بنایا جائے۔ تو مسلمان جب قیدیوں کو پکڑ کر لے آ رہے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو پکڑنا یا انہیں باقی رکھنا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ پھر جا کر کوئی دوسری تیاری کریں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور اسی جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن، عجیب عجیب واقعات جو کرامت کہہ لیجئے یا اللہ کی مدد کہہ لیجئے، عکاشہ بن محصن کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس اب تلوار نہیں ہے، میں کیسے جنگ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہیں ایک لکڑی تھما دیا اور فرمایا کہ عکاشہ اس سے لڑائی کرو۔ اب عجیب بات دیکھیے کہ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں جیسے ہی وہ لکڑی آئی اور اسے لے کر انہوں نے کیا کیا، ہلایا، تو ایک مضبوط اور بہترین قسم کی چمکدار تلوار میں تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے اسی سے پوری لڑائی لڑی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور اس تلوار کا نام بھی عون رکھا گیا، یعنی مدد۔ اور یہ تلوار صرف غزوہ بدر میں تلوار نہیں بن گئی، بلکہ ہمیشہ اس کے بعد تلوار ہی رہی، یہاں تک کہ عکاشہ بن محصن نے اس سے کئی لڑائیوں میں استعمال کیا، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف، جنہوں نے ہنگامہ برپا کیا تھا، اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی رہی۔ اسی طرح خاتمہ جنگ میں
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو سفیر اسلام بن کے مسلمانوں کے بستی یعنی مدینے میں سب سے پہلے آئے تھے، وہ اپنے بھائی ابو عزیر اس کے پاس سے گزرے تو ابو عزیر نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب نے اس انصاری سے کہا کہ اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اور اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ یعنی اپنے بھائی کو کوئی اہمیت نہ دی، اور وہ صحابی جو باندھ رہے تھے ان سے کہا کہ اس کو اچھے مضبوطی سے باندھ کے رکھو اور فدیے میں اچھی رقم مل سکتی ہے، کیونکہ گھرانہ بڑا، خاندان بڑا اور مالدار ہے۔ تو یہ بات صحابہ کے ایمان کی دلیل ہے کہ انہوں نے کوئی رشتہ داری اور کوئی نسبت اس معرکے میں نہیں دیکھی۔ جب مشرکین کے لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا، جو کہ تقریباً 24-25 لاشیں جمع ہو گئی تھی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں کنویں میں، جو کہ ایک ویران کنواں تھا وہاں پھینک دینے کا حکم ہوا، تو عتبہ بن ربیعہ کنویں کی طرف گھسیٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ غم زدہ ہو گئے۔ تو حضرت ابو حذیفہ کے اس چہرے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کے سلسلے میں تمہیں جو احساسات اب محسوس ہو رہے ہیں، کافر ہو کے مر گیا اور اسے اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے تم غمزدہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں ہے، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق یہ جانتا تھا کہ بڑا سمجھ بوجھ کا ذہین فطین انسان ہے، اس لیے آس تھی مجھے، امید تھی مجھے کہ آخری وقت میں ضرور یہ اسلام قبول کر لے گا، کیونکہ اسے اسلام کی خوبیاں ضرور متاثر کریں گی۔ لیکن اب پوری توقع، پوری امیدیں بالکل بھی مایوسی میں بدل گئی، یہ تو مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ تو اب اس کا یہ انجام دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے قتل پر افسوس نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے کفر پر مرنے پر افسوس ہو رہا ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کے حق میں دعا فرمائی اور ان کے لیے ڈھارس کی باتیں کی۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ فریقین کے جو مقتولین تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا اور ادھر 313 افراد تھے، تو ان کے اندر جو معرکہ ہوا، اس معرکے میں کون کس طرف سے کتنے قتل ہوئے یا شہید ہوئے، تو مشرکین کی تو زبردست شکست ملی اور مسلمانوں کو ماشاءاللہ فتح مبین، یوں کہہ لیجئے کہ بہت بڑی فتح ملی۔ اور اس میں 14 مسلمان تھے، 313 میں صرف 14 مسلمان تھے جو شہید ہوئے، اور 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ لیکن مشرکین کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے، اور یہ 70 آدمی جو مارے گئے اور جو قید کیے یہ بھی معمولی نہیں تھے، پورے بڑے بڑے سردار تھے یا بڑے بڑے مالدار تھے یا بڑے بڑے وہ لوگ تھے جن کو مکے کے اندر، جن کو قوم کے اندر بڑی حیثیت حاصل تھی، لیکن سب کے سب مارے گئے اور جنگ کا بالکل خاتمہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول ہوتا تھا کہ کسی بھی جگہ جنگ کریں تو 3 دن تک قیام کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد وہاں سے روانگی کا حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہا کہ چلو مجھے اس راستے سے لے چلو جہاں سے کیا ہے یہ کفار و مشرکین کو کنویں میں پھینکا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے وقت جب وہاں سے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر جو سردار بڑے بڑے لوگ تھے وہ جو بالکل ان کی پھلی ہوئی لاش بدبودار وہاں پر جو پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ایک ایک نام سے خطاب کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات اب معلوم ہو گئی
کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو کہاں ہوتے، لیکن اب نافرمانی کی وجہ سے تم کہاں ہو؟ جہنم میں۔ اور ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن رہے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ جیسے سن رہے ہو ویسے ہی وہ لوگ سن رہے ہیں۔ الفاظ یوں تھے کہ تم لوگ اس سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی جیسے تم سن رہے ہو ویسے وہ بھی سن رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ اس سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ روایت باقاعدہ پوری سند کے ساتھ متفق علیہ روایت ہے کہ آئی ہے، جس سے بعض بریلوی حضرات لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے خبر والوں کو ہم سنا سکتے ہیں، جب ایک کفار مشرکین یہ لوگ سن سکتے ہیں تو ہمارے ولی اللہ نہیں سن سکتے کیا؟ پہلی بات یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، یہ دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں تھا، حتیٰ کہ ہر وقت کے لیے بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی کسی قبر والے سے بات نہیں کیے، اور وہ قبر تھی بھی نہیں، وہ دراصل وہاں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اور کفار سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی اور جو کہا کہ یہ سن رہے ہیں اس وقت جیسے تم سن رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دراصل یہ اطمینان دلانا چاہا اور یہ ڈھاریز بنانا چاہا کہ جس طرح یہ لوگ اللہ کے رسول آپ کے خلاف رہے، آج یہ لوگ جس کنڈیشن میں ہیں اس کنڈیشن کو آپ سمجھ بھی لیں، دیکھ بھی لیں، اور یہ بدبخت آپ کی آواز سن کر اور ذلیل ہو جائیں۔ تو گویا ایک معجزے کو کوئی بھی دلیل نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، تو یہاں پر اور صاف کہہ دیا بھی کہ یہ لوگ سنتے لیکن جواب نہیں دے سکتے، تو یہ دراصل معاملہ ہی الگ ہے، جس کو لے آ کر اولیاء و صالحین کی قبروں میں جا کے پکارنا یا اس کے لیے دلیل بنانا بالکل ہی حماقت ہے، دیوانگی ہے، کیونکہ یہ اور وہ دونوں میچ ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول کے معجزات کو لے کر یا کسی بھی رسول کے معجزات کو لے کر آپ عام حالات میں فٹ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکڑی کو کیا ہے سام بن جانے اور اسی طرح دربار میں پھینکنے کا حکم دیا، جو فرعون کے دربار میں سام بن گیا۔ اگر کوئی آج دعوت کے میدان میں کوئی چیلنج کرتا ہے تو کسی لکڑی کو اٹھا کر کے یہ کہے کہ میں بھی دراصل پھینکوں گا تو سام بن جائے گا، تو وہ حماقت ہوگی۔ تو بعینی اسی طرح یہاں پر جو معاملہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتلائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے خطاب کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ لوگ سنے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جس کو چاہے سنا سکتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی کسی بھی صاحب قبر کو پکار کے کوئی بات کی ہو۔ یہاں پر ذلیل ہونا، ان کو ذلیل کرنا مقصود تھا، اور حق ثابت کرنا مقصود تھا، اس واسطے یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آخری کنڈیشن جو مدینے سے اللہ کے رسول نکلے تھے، پھر واپس مدینہ کس طرح آئے، وہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں رکھتا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ
ایک ایسا سنہرا سلسلہ ہے جو MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے جاری و ساری ہے، جس میں ہم نے انتہائی کوشش کی ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھ دیا جائے، اور اس کے تناظر میں جتنے بد عقیدگیاں ہیں ان تمام کی پول کھول دی جائے، اور آپ کے سامنے باطل اعتقادات کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا جائے کہ دیکھو یہ باطل ہے، اس سے بچو، یہ پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیروں کے جھانسے میں نہ آؤ، دنیا آخرت برباد نہ کرو۔ یہ ہے وہ سلسلہ جو آپ کے سامنے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاص طور پر گزشتہ کے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کی، تو علماء سو اور پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیروں نے کیا کیا کہ غلط اعتقادات کو صحیح بنا کر پیش کیا، جس میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ یا قرآن کی جو آیتیں شرک کے خلاف نازل ہوئی ہیں وہ سب بتوں کے لیے ہیں، اور یہ ہمارے پیر ولی ہیں جن کے لیے یہ آیتیں نہیں آئی ہیں اور یہ شرک نہیں ہوتا۔ تو میں نے گزشتہ کے درس میں خاص طور پر یہ بات سامنے رکھی آپ لوگوں کے کہ جن بڑے بڑے 3 بتوں کے نام قرآن میں آئے ہیں، ان بتوں کو اگر ہم تحقیق میں جا کر دیکھیں گے تو یہی معلوم ہوتا ہے تاریخی روایات سے وہ کوئی بت نہیں تھے، بلکہ وہ بھی اس زمانے کے ان کے خیال کے مطابق نیک لوگ تھے۔ اسی طرح آج کے اس درس میں بھی ابھی کچھ نام اور دیکھیں گے جو ہمیں مشہور ہیں بتوں کے لحاظ سے، یا نہیں تو قرآن اور حدیث میں ان کے نام آئے ہیں۔ تو دیکھیے ایک نام قرآن میں آیا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اتدعون بعل، بعل ایک بت تھا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تم بعل کو تو پکارتے ہو، اور بہترین پیدا کرنے والے احسن الخالقین کو، جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ کہ یہ ایک قوم تھی جو بعل کی پوجا کرتی تھی۔ تو اس بارے میں بھی روایتیں شاہد ہیں کہ بعل بھی کوئی بت نہیں، بلکہ خاص طور پر ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ہمیں بعض اہل علم سے یہ روایت ملی ہے کہ شرک کی حالت میں ایک عورت کی پوجا کرتے تھے ایک قوم جس کا نام بعل تھا۔ تو معلوم ہوا یہاں پر بھی وہی شخصیت پرستی تھی، وہی معاملہ پیرنی۔ گویا کہ ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی جس میں کیا ہے، باقاعدہ ایک مرد ایک عورت پیرنی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہریا کپڑا ہریا دوپٹہ اور اس کے اوپر میک اپ سجا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاؤں پکڑ کے سجدہ کر رہا ہے، پیرنی بنی بیٹھی ہوئی ہے، اور مسلمان ٹوپی پہن کر جا کر وہاں پر اسے سجدہ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ عورتوں کی پوجا پاٹ بھی ہمارے اندر آ چکی ہے، زندہ لوگوں کی پوجا پاٹ بھی، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو شہ دی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بعل کو پکارتے تھے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بعل کون، ایک عورت ہی تھی جس کے لحاظ سے یہ لوگ اسے پیرنی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ہبل نام کا بھی ایک بہت بڑا بت تھا، مشرکین عرب کے مشہور معروف بتوں میں سے ایک ہبل تھا، جسے کعبۃ اللہ کے اندر رکھا کرتے تھے لوگ۔ کعبۃ اللہ ہی توحید کا مرکز ہے، لیکن یہ شرک اور اس کی نجاست اس طرح ہوتی ہے کہ عقلوں کو بالکل ہی اندھا کر دیتی ہے۔ یہ شرک کرنے والا انسان عقلی لحاظ سے بیوقوف ترین بن جاتا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ جسے حضرت ابراہیم نے توحید خالص کے لیے بنایا تھا، ان بدبختوں نے کیا کیا، وہاں پر بھی بت رکھنا شروع کر دیے۔ اس میں جو بڑا بت تھا وہ ہبل تھا جو کعبۃ اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اور مشرکین عرب بالخصوص قریش کے جو لوگ تھے نا، یہ ہبل پر ان کو بڑا ناز تھا، اپنے مصائب مشکلات میں ہبل ہی کو پکارا کرتے تھے۔ استغاثہ، استعانہ، مدد، پکارنا، مصائب و آلام میں مشکل کشا سمجھنا، ان سب کو کیا ہے، زیادہ تر فخر اسی ہبل پر تھا اور اسی کو پکارتے تھے۔ حتیٰ کہ اس کی انتہا اس حیثیت سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ روایت باقاعدہ سند کے ساتھ ہم کو پہنچی ہے
کہ خاص کر احد کا جب معرکہ ہوا، جنگ ہوئی، اور اس میں ایک طرح کی نہ مسلمانوں کو شکست ہوئی نہ فتح ہوئی، اور نہ ان لوگوں کو شکست ہوئی، گویا کہ مغلوب تو ہو گئے، اور یہاں پر بھی کئی زخمی ہوئے، وہاں پر بھی وہ لوگ نڈھال ہو چکے تھے۔ اور اس وقت ابو سفیان جو کہ اس احد جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت رکھتے تھے، جب واپسی کے لیے نکلے تو اس وقت وہ احد کی پہاڑی پر چڑھ کر مسلمانوں سے مخاطب ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص طور پر جو صحابہ ابو بکر و عمر تھے، ان کے متعلق سوال کرنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ کیا تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو جواب دینے کے لیے صحابہ آگے گئے تو اللہ کے رسول نے اشارے سے منع کر دیا، جواب نہ دو۔ تو وہ 3 مرتبہ پوچھتے ہیں کیا آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جواب نہ دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا ابو بکر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں میں عمر ہیں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ اب اس کے بعد اس نے جو سب سے بڑا نعرہ لگایا وہ کیا تھا؟ گویا کہ یہ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تینوں نہیں ہیں، اب شہید ہو گئے۔ تو اعل حبل، اس نے جو نعرہ لگایا وہ یہی تھا کہ حبل کی جائے۔ تو یاد رکھو اتنا بڑا مقام تھا اس وقت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا حکم اس واسطے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی انتقام کسی سے بھی نہیں لیا کرتے تھے، لیکن جب حدود کی بے حرمتی ہوتی اس وقت لیتے تھے، لیکن ذاتی طور پر کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اس واسطے کہا کہ جواب نہ دو۔ اب پھر ابو سفیان مسلمانوں کی طرف سے جواب نہ میں ملا تو ایک طرح اسے یقین ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اعلو حبل، حبل کا نعرہ بلند کیا۔ تو جیسے ہی یہ حبل کا نعرہ بلند ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جملہ کہا کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور قدرت والا ہے، عزت والا ہے، جلال والا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہوئی، پھر اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا دیوی ہے، تم نہ کوئی دیوی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صحابہ سے کہا کہ تم یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حبل جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حبل کیا تھا؟ انسان کی صورت پر بنایا گیا تھا جس کا دہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام ابن جوزی اور امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ قریش کے کعبے اور اس کے ارد گرد کئی بت رکھے ہوئے تھے، جس میں سب سے بڑا بت حبل کا تھا، اور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ سرخ عقیق کا بنا ہوا تھا، جس کی شکل انسان کی طرح تھی، جس کا دہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، جو کہ قریش کو اسی حالت میں ملا تھا۔ بعد میں انہوں نے اس کا ایک ہاتھ سونے کا بنوا دیا، اور بیت اللہ میں اس کو سب سے پہلے خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر نے نصب کیا، اور اسی وجہ سے اس کو حبل خزیمہ بھی کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے اندر اسی نے اس کو رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کون تھا جس کی صورت پر حبل کا بت بنا ہوا تھا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ حبل نامی بت کو حابیل بن آدم، اب آئیے بات، حابیل جو حضرت آدم کے بیٹے تھے، حابیل قابیل کا جو قصہ ہم سنتے ہیں، اس کی شکل پر بنا لیا گیا تھا، جس کو ان کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ یہ تھا حبل، جو حابیل سے حبل بن گیا تھا۔
جو علی ولی اللہ تھے، کیونکہ ان کا واقعہ قرآن میں مذکور ہوا ہے مائدہ کے اندر۔ یہ وہی تھے جنہوں نے کہا کہ اگر تم قتل کرو گے تو میں تمہارے لیے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے خاص طور پر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، 2 بیٹوں کا قصہ ان پر پڑھ کے سناؤ جو بڑا حق کے ساتھ صحیح، بالکل صحیح و سچا واقعہ ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين۔ یہ پورا واقعہ قرآن کے اندر مذکور ہے کہ 2 بیٹوں نے قربانی دی اور ایک قربانی کو اللہ نے قبول کیا، ایک کو رد کر دیا۔ تو حضرت حابیل نے قابیل سے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تیرے لیے تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، جس کی وجہ سے قابیل نے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو دنیا میں ہوا تھا، قاتل بھائی تھا اور مقتول بڑا اللہ والا بندہ تھا حابیل، اسی سے ہبل یہ لوگ بنائے۔ تو حضرت آدم کے بیٹے کی ہی پوجا تھی، اور یہ ولی اللہ تھے اس دور کے بہت بڑے۔ ہبل بھی دراصل کوئی بت نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو، کوئی بت نہیں ہے ان میں سے۔ لات کے بارے میں بتایا، منات کے بارے میں بتایا، عزا کے بارے میں بتایا، اب ہبل کے بارے میں بتا رہا ہوں، بعل کے بارے میں بتایا۔ تو یہاں پر صاف طور پر روایتیں شاہد ہیں، اور اس کے لحاظ سے ہمیں اپنی اس دلیل پر میں بات کو اور زیادہ سند کے ساتھ تحقیقاً پیش کر رہا ہوں، جس میں خود علامہ انور شاہ کشمیری جو دیوبندیوں کے بھی بہت اہم ترین بڑے بڑے لوگوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کے ہاں ایک بت تھا جس کو انہوں نے حابیل مقتول کے نام پر بنایا ہوا تھا۔ جیسے عربی میں عامر اور عمر ہے، اسی طرح حابیل سے ہبل ہے، عامر سے عمر بنا ہے تو حابیل سے ہبل بنا ہے۔ یہ بات خود علامہ انور شاہ کشمیری لکھ رہے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ چونکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اپنے خواہش نفس کی وجہ سے شہید کر ڈالا، تو لوگوں نے شہید مظلوم کے طور پر اظہار ہمدردی اور محبت کی آڑ میں مجسمہ بنا کے پوجنے لگے۔ اور اسی طرح اور مشہور ترین 2 بت تھے، نائلہ اور اصاف۔ یہ دونوں بت بھی دراصل کون تھے؟ جو مشرکین پوجا پاٹ کرتے تھے ان کی، عرب کے بہت سے قبائل بھی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ یہ دونوں بھی پتھر تھے جو کہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پر رکھے ہوئے تھے، نائلہ اور اصاف کے۔ جن لوگوں نے مختلف طریقوں سے پوجا پاٹ کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا یا ان سے دریافت کیا گیا یہ کون ہیں؟ اب جواب کیا ہے دیکھیے، جس طرح کے پتھروں کی شکل و صورت میں موجود تھے یہ پتھر کون تھے معلوم ہے؟ کچھ اور نہیں تھے، بلکہ یہ قبیلے جرہم کے 2 آدمی تھے۔ کیسے تھے وہ؟ کس واسطے مشہور ہو گئے؟ اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے پورے نام اس طرح تھے کہ اصاف بن یعلا اور نائلہ بنت زید۔ ابھی ان بدبختوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر زنا کیا تھا، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی شکل و صورت کو مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔
تو اس دور کے لوگوں نے عبرت کے لیے کعبۃ اللہ کے قریب اس کو رکھ دیا، تو بعد آنے والوں نے اسے کیا کر دیا، ولی اللہ سمجھ کے پوجنے لگے۔ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا، افیون میں، بالکل گنجے میں، نشے میں، ننگا بابا نجاست سے لتھڑا ہوا مر گیا تو کیا ہو جاتا، اسے ایک بہت بڑا بت اور قبر بنا کے پیر بابا، ننگے شاہ بابا بنا لیتے ہیں نا۔ ویسے ہی یہ وہ دونوں بدبخت جن کو یہ لوگ بنائے ہوئے تھے بت، اصاف اور نائلہ، یہ کون تھے؟ یہ دراصل کعبۃ اللہ میں اندر جا کے زنا کیے، اور اس زنا کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، پتھر بنا دیا، گویا کہ ان کے چہرے مسخ کر کے۔ اور اس دور کے لوگوں نے کیا کیا، عبرت ہو جائے لوگوں کو، یہاں بہت محترم جگہ ہے، یہاں کوئی بھی غلط کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دے گا، یہ عبرت ہو جائے، اس واسطے انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا کے باہر رکھا۔ لیکن جب نسلاً بعد نسل لوگ گزرتے گئے تو ان بدبختوں نے کیا کیا، اسی کو عبادت کی، پوجا پاٹ کی رسمیں شروع کر دی، اسے معبود بنا دیا۔ اسی واسطے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک اصاف جو بت تھا، جس کا تلفظ اصاف آیا ہے، اصاف جرہم قبیلے کا ایک آدمی تھا، جس کو اصاف بن یعلا کہتے تھے، اور نائلہ بنت زید جرہم قبیلے سے تھی۔ یمن میں اصاف نائلہ سے عشق کرتا تھا، وہ حج کے لیے آئے تو دونوں کعبے میں داخل ہوئے، دونوں کی غفلت اور بیت اللہ کو، یعنی لوگوں کی جو غفلت تھی، یعنی دو نہیں دیکھ رہے تھے، تو یہ لوگ کیا کیے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں ہیں کوئی بھی آس پاس میں، اور بیت اللہ بھی خالی پا کر دونوں نے کیا کیا، اندر بدکاری کر لی۔ اور جب صبح لوگ دیکھے تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وہیں وہ پتھر بن گئے۔ صبح کو لوگوں نے ان کی شکل مس پا کر بیت اللہ سے نکالا اور اس جگہ رکھ دیا۔ سب سے پہلے خزاعہ اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہوئے، پھر قریش، پھر اس کے بعد عرب قبائل میں حج کے لیے جو بھی آتا وہ بھی ان کی عبادت کرنے لگا۔ صاف طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت آئی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح اسی کی تفصیل میں امام ابن جوزی ابن قیم رحمہ اللہ اصاف اور نائلہ کے متعلق ہشام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب ان دونوں کی شکل مسخ ہو گئی اور وہ پتھر کے بن گئے تو لوگوں نے عبرت کے لیے کعبے کے پاس ہی رکھ دیے ان دونوں کا وہ پتھر کا مجسمہ۔ جب لمبا زمانہ گزر گیا، لوگ اس کو بھول گئے، تو دوسرے بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہوئی، تو ان کو بھی پوجنا شروع کر دیا، اور لوگوں میں سے ایک کعبے کے ساتھ تھا اور دوسرا زمزم کے کنویں کے قریب تھا، یعنی ایک کا ان دونوں اصاف اور نائلہ کے بت، ایک دراصل کعبے کے ساتھ تھا، ایک دوسرا زمزم کے کنویں کے پاس تھا۔ تو قریش نے کعبے کے ساتھ والے کو اٹھا کر دوسرے کے ساتھ منتقل کر دیا، پھر لوگ ان دونوں بتوں کے پاس اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی ذبح کرنے لگے، کیونکہ کیا ہے، نظر مانتے ہیں نا جی، ویسے ہی۔ تو یہ ایسے کئی بدبخت ترین لوگوں کی آج خبریں بنی ہوئی ہیں، درگاہیں بنی ہوئی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، جو اپنی زندگی میں گنہگار تھے، نشے میں تھے، بد کردار تھے، زانی تھے، شراب خور تھے، لیکن جب یہ لوگ مر گئے نا تو ان لوگوں کی خبریں بنا کر یا مدت کے بعد خبریں دریافت کر کے کچھ نام دے کر ستو شاہ بابا، ننگے شاہ بابا، فلاں بابا، فلاں پیرنی، اس طرح کے نام دے کر لوگوں کو کیا کیا گیا، شرک کی طرف دعوت دی گئی۔ تو ایسا ہی حال اصاف اور نائلہ کا بھی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا و مروہ کے بارے میں جو آیت اتاری ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کے سبب نزول کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ پر اصاف اور نائلہ کے بت رکھے ہوئے تھے، جن کو زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب دوران سعی
لام کیا کرتے تھے، جیسے حجر اسود کا استلام ہے، چھونا جو ہے، ویسے ان کے پتھروں کو چھویا کرتے تھے، جیسے ہم حجر اسود کو تعظیم سے دیکھتے ہیں ویسے یہ اساف اور نائلہ کو دیکھتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری، اس کے سبب نزول میں کہتے ہیں اسلام آنے کے بعد وہ بت وہاں سے ہٹا دیے گئے، مگر پھر بھی مسلمانوں پر صفا اور مروہ کی سعی جو تھی نا، صفا اور مروہ کی سعی تھوڑا سا گراں گزرنے لگی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس پر یہ آیت اتری کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ اس پر نائلہ اور اساف کے بت تھے، اور یہاں پر استلام ہوتا، وہاں پر چھونا ہوتا تھا، اسے مس کر کے جاتے تھے۔ تو یہ دراصل کہیں اسی میں صفا اور مروہ بھی نہیں آ جاتے، اس کی صحیح میں تھوڑا سا صحابہ کو تردد ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ یہ دونوں شرک اور یہ بدبخت لوگ تھے، لیکن صفا اور مروہ اس کی صحیح کرنا چاہیے، یہ شعائر اسلام سے ہے۔ اسی طرح ابن جریر طبری اور ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بہت سے بت تھے، اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ اسلام آ جانے کے بعد لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے طواف کے متعلق مسئلہ دریافت کیا، جس پر یہ آیت اتری، اور امام شعبی کہتے ہیں کہ اساف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر، مشرک لوگ انہی چھوتے اور چومتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، جس پر یہ آیت اتری۔ بتوں کا یہ پورا احوال میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اور اسی طرح خداع کا بت تھا، ایک عورت کی شکل پر بنایا گیا تھا۔ خداع عرب قبیلے کا ایک مشہور و معروف قبیلہ ہے، جس کا بت یغوث تھا، جو ایک عورت کی شکل و صورت پر بنایا گیا تھا۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں ایک بت کو پوجتے تھے جسے یغوث کہتے تھے، اور یہ بت سیسے سے بنا ہوا تھا، سیسے سے، اور جس پر خزاع پوجا کا پاٹ کرتے تھے، اور یہ شکل کی عورت تھی۔ اور اسی طرح قبیلہ طی کا ایک بت تھا جو انسان کی صورت پر بنایا گیا تھا، جس کے متعلق امام ابن قیم کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی طی ایک بت رکھ کے پوجا کرتے تھے جس کا نام الفلس تھا، اور اس فلس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین کہتے ہیں فا کے اوپر فتح ہے اور لام کے سکون کے ساتھ ہے، تو فلس پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ہشام ابو المنذر نے کہا کہ اس کا ناک سرخ رنگ کا تھا۔ قبیلہ طی کے مشہور سیاہ پہاڑ اجا کے درمیان رکھا ہوا تھا، دور سے گویا کوئی ایک انسانی شکل کا لگتا تھا، اسی کی وہ عبادت کرتے تھے، اور تحفے بھی اسی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اور جب مہینوں میں اس کے پاس جانور، اور رجب کے مہینے میں اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے، اور خوف زدہ شخص یہاں آ کر امن میں آ جاتا تھا، اور کوئی شخص کسی جانور کو یہاں آ کر چھوڑ دیتا تھا تو کوئی اس سے تعرض نہیں کرتا تھا، جیسے قادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، عبد القادر جیلانی کی اونٹنی، ہے نا، یہ سب چیزیں۔ اگر کوئی شخص یہاں آ کر پناہ لیتا تھا تو اس پناہ کو کوئی بھی ضائع نہیں کرتا تھا۔ تو اتنے سب کچھ بت جو تھے، یہ سب کے سب پیچھے انسان کے نام یا ان کے لحاظ سے وہ کوئی نیک لوگ یا ولی یا کیا ہے، کوئی شیطانہ، کوئی جن تھی۔ تو یہی کھیل تھا جو وہاں کے بتوں کا تھا، اور آج قبروں کے پیچھے بھی یہی کھیل ہے۔ تو مسلمانوں، ان لوگوں کے جھانسے میں مت آنا، اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا۔ اللہ ایک کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، لیکن نیک ہونے کے لحاظ سے اللہ نے ان کی عبادت کی اجازت نہیں دی، کسی نیک بندے کے لیے نہیں، نبی کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔